جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اہم کیس کے حوالے سے اس وقت ایمان مزاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے حکومتی قانون کو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ قانون کیا ہے کہ پچھلے دنوں میں حکومت نے ایک بل پاس کیا تھا کہ بغیر اجازت کے اسلام آباد میں اگر کوئی پروٹیسٹ کرے گا تو اس کو 3 سال کی سزا ہے، اگر دوبارہ وائلیشن کرتا ہے تو اس کو 10 سال کی سزا ہے۔ اس قانون کو چیلنج کیا ہے ایمان مزاری صاحبہ نے۔ ایمان مزاری صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ یہ کیسا آ گیا ہے کہ اب شہری جو ہیں وہ اپنا پروٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے، اگر بغیر اجازت کے کرتے ہیں تو 3 سال اور سزا بھی ہے ان میں۔ پہلے میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ پٹیشن عورت مارچ اسلام آباد نے فائل کی ہے، میں ان کی کاؤنسل ہوں اس کیس میں، اور ہم نے جو اس قانون ہے اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، صرف سزاؤں کی بات نہیں ہے، لیکن سزا سے شروع کر لیتے ہیں کہ ایک کانٹرڈکشن آ گئی ہے اس قانون میں اور پاکستان پینل کوڈ میں۔ پاکستان پینل کوڈ کہتا ہے ان لافل اسمبلی کی سزا ہوگی 6 مہینے یا جرمانہ یا دونوں۔ یہ قانون کہتا ہے کہ آپ کو سیدھی 3 سال کی سزا ہے احتجاج اگر آپ اجازت کے بغیر کریں، اور اگر ری اوفینڈ کریں تو 10 سال کی سزا ہے۔ تو کون سی پینلٹی اپلائی ہوگی؟ آپ نے ایک کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے، نمبر 1، اور ایک ہی اوفینس پر آپ نے 2 ڈفرینٹ سیٹس آف پینل کانسیکوینسز اٹیچ کر لیے ہیں۔ دوسری بات کہ جو آرٹیکل 16 ہے آئین کا، وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ آپ کو رائٹ ہے، آپ کا یہ آئینی حق ہے، بنیادی حق ہے کہ احتجاج آپ پیسفلی کر سکتے ہیں، اس پر صرف ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوز ہو سکتی ہیں۔ اب وہ ریزنیبل ریسٹرکشن یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ ہر احتجاج کو لینتھی بیوروکریٹک پروسیجرز پر سبجیکٹ کریں کہ پہلے میں اپلیکیشن دوں گی ڈی سی کو، 48 آورز کا ایک منیمم ٹائم لائن پرووائڈ کیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ آج رات کو حکومت آئینی ترامیم کہتی ہے ہم 3 دن میں لا رہی ہے، یا کوئی پرائس ہائیک کر دیتی ہے، تو لوگ تو اکٹھے ہی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ 48 آورز کی منیمم لمٹ ہے جس میں آپ نے ڈی سی کو اپلیکیشن دینی ہے۔ دوسرا اس میں بہت بڑا فلا یہ ہے کہ سیکشن 4(6) اس قانون کا کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی احتجاج نہیں کر سکتے ڈی سی کی پرمیشن کے بغیر، یعنی آئین میں جو دی گئی تحفظ ہے اسے آپ نے اوور ٹرن کر دیا آرڈنری لیجسلیشن سے۔ آپ کے پاس آئینی ترامیم کے اگر نمبرز نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آرڈنری لیجسلیشن سے آئین پر حملے کریں اور اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات کہ اس میں ریمیڈیز دی گئی ہیں جو بالکل ہی ڈسیپٹیو ہے ریویژن اور اپیل کی۔ کیا ہے وہ ریمیڈی؟ کہ اگر میری احتجاج کی اجازت ڈی سی نہ دے تو میں جاؤں گی چیف کمشنر کے پاس، جو کہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے۔ 15 دن کا ٹائم اسے دیا گیا ہے، پھر 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر کو۔ 3 لیئرز بیوروکریسی کے ہمیں سبجیکٹ پہلے کریں گے اور پھر ہم آئینی عدالتوں کے پاس آ سکیں گے۔ اور دوسری بات کہ اس وقت تک جب یہ 15 دن کے ٹائم لیمٹس ختم ہوں گے، جو میرا احتجاج اس دن پر اسکیجول تھا وہ تو پیریڈ گزر چکا ہوگا، تو اگر میں اپیل میں کامیاب بھی ہوں مجھے فریش پرمیشن اور فریش ڈیٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو قانون ہے اسے ایک حملہ تصور کیا جانا ہے آئین پر، اور مجھے آپ کہہ لیں تھوڑا سا افسوس بھی ہے کہ آئینی عدالت نے آج اس ایشو کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا کہ یہ کتنا سیریس اٹیک ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس پر۔ تو ہم اب امید کرتے ہیں کہ ابھی اے جی صاحب کو بھی نوٹس ہوا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہوا ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا جواز پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنے پوری بحث عدالت میں انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، ایک طرف تو جو پارلیمنٹ ہے وہ اس طرح کی قانون سازی بل پاس کر رہی ہے اور ان کے پاس جو فگرز ہیں وہ بھی پورے نہیں ہیں، پھر ایسے قانون امپلیمنٹ ہو جائیں گے، عدالتیں پھر اس قانون کے اوپر کیا ری ایکشن کرتی ہیں؟ جب اکثریتی ان پہ خاص تعداد بھی موجود نہیں ہے تو کیا اس طرح کے قانون اور بل پاس کر کے قانون بنائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بیسک پرنسپل ایک جو آئینی عدالتوں نے سپریم کورٹ باز محمد کاکڑ کیس سے لے کر آج تک ملٹیپل کیسز ہیں، ججمنٹس ہیں، جو کہتی ہیں کہ جہاں آپ نے آئین میں دیے گئے کسی رائٹ کو وائلیٹ کیا ہے تو وہ قانون الٹرا وائلیس ہوگا، وہ وائڈ ہوگا۔ اور یہ آپ اگر آرٹیکل 8 آئین کا پڑھیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ریاست ایسی لیجسلیشن پارلیمان نہیں کر سکتی جو آئینی حقوق کو پامال کرے۔ یہی پروٹیکشنز پھر سے آرٹیکل 141 اور 142 میں دی گئی ہیں، جو کہتی ہے آئین سازی سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے، یعنی آپ آئین میں دیے گئے حقوق کو پامال کرتے ہوئے قانون سازی نہیں کر سکتے، اور یہی یہ پارلیمان کر رہا ہے۔ اور انفارچونیٹ بات ہے، ظاہری سی بات ہے، اس کی لیجیٹمیسی یا کریڈیبلٹی اس پارلیمان کی سب کو پتہ ہے، مجھے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو پروسیس انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ 2-3 دن میں انہوں نے ایک بل انٹروڈیوس کرا دیا سینٹ میں، سینٹ انٹیریئر کمیٹی نے اگلے دن اسے اپروو کر دیا، اس کے اگلے دن نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا،
پاس ہو گیا اور چند گھنٹوں میں 6 سپٹمبر کو اسی دن جب نیشنل اسمبلی نے پاس کیا پریزیڈنٹ نے اسینٹ دے دیا. یہ کس طرح کا ایک میلیفائڈ بریزن اٹیک ہے ہمارے آئینی حقوق پر. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے قانون جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اوپر اور ٹی ایل کی پی کے اوپر جو ہیں وہ تو کبھی عدالتوں کے اندر بھی چلے جاتے ہیں پروٹیسٹ کرتے کرتے, وہ تو ان چیزوں کو نہیں مانتے, کیا یہ جو قانون بنا ہے یہ امپلیمنٹ ان پہ ہو سکے گا کبھی؟ دیکھیں امپلیمنٹ, اور یہی بات آج عدالت نے کی. عدالت نے کہا کسی کو اختیار نہیں ہے روڈز بلاک کرنے کا. تو میں تو یہی بات عدالت میں بھی آج کرنے کی کوشش کری تھی کہ پولیس آرڈر موجود ہے, پاکستان پینل کوڈ موجود ہے. جب تحریک لبیک آیا تھا اور روڈ بلاک کی تھی اور ڈنڈے لے کر وہ آئے ہوئے تھے اور لوگوں کو پرووک کر رہے تھے اور انسلٹ کر رہے تھے اور ہیٹ اسپیچ کر رہے تھے, کہاں تھی پولیس؟ آپ اس طرح کی قانون سازی سے انہیں روکیں گے؟ وہ تو آپ صرف جو پیسفل سٹیزنز ہیں ان پر اپنا روب جھاڑتے ہیں اس طرح کی قانون سازی کر کے. اور جو ٹی ایل پی ہے, دیکھیں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم لوگوں کی رائٹس وائلیٹ کریں, ایمبولینسز نہ گزر سکیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بچے اسکول نہ پہنچ سکیں. ایک بیلنسنگ آف رائٹس ہوتی ہے, لیکن بیلنسنگ کس طریقے سے ہوگی کہ ہر کیس میں یہ کیس اسپیسیفک ہوگا. آپ ایک بلینکٹ پروہیبیشن نہیں ڈال سکتے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی آپ روڈ نہیں بلاک کر سکتے, تو ٹھیک ہے, ہم نے کب کہا کہ ہم نے روڈ بلاک کرنی ہے؟ پولیس اپنی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ابزالو نہ کرے اپنے آپ کو اس سے. ان کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا. اس طرح کی قانون سازی کی بالکل ضرورت نہیں. تھینک یو.